نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بہت سے انعامات کا نزول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، انہیں گنا نہیں جا سکتا، اور ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی اتنی قابل قدر ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی بھر کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کے مقابلے میں پیش کرے تو اس ایک نعمت کا مقابلہ انسان کی عبادت نہیں کر سکتی۔ اتنی بیش بہا نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے۔ انہی بے شمار انعامات میں سے اللہ تعالیٰ کی لامحدود نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان کو اولاد کی شکل میں عطا کی گئی ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے بھی اس کے لیے ذات باری تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ جب حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، جبکہ وہ بچی تھی اور محراب کے اندر موجود تھی مسجد اقصی میں، فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اللہ فرماتے کہ جب محراب میں حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس پہنچے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا رزق موجود پایا، اور ایسے پھل وہاں رکھے ہوئے تھے جن کا موسم بھی نہیں تھا، شہر کے اندر موجود بھی نہیں تھے، اور دروازے کا تالا بھی لگا ہوا تھا۔ کوئی آدمی اگر کسی دوسرے شہر سے لاتا تو دروازہ توڑتا، تالا توڑتا، تو دروازے کے اندر وہ قید ہے، تالا لگا ہوا ہے، قفل لگا ہوا ہے، اس کے باوجود ایسے پھل وہاں موجود پائے جو زمانے میں اور وہاں شہر کے اندر موجود نہیں تھے، جن کا موسم اور زمانہ نہیں تھا۔ قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام نے معلوم کیا کہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم نے اپنے بچپن کے حالت میں بھی یہ جواب دیا کہ یہ میرے اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ یہ تھا ایمان، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزے کی شکل میں پیدا کیا تھا۔ آپ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں تدبر اس طرح کا دیا کہ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ تمام رزق اور یہ پھل اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ نے پھل دیے ہیں، تو جبکہ آپ پر بڑھاپا تھا اور آپ کی بیوی بانجھ تھی، بڑھاپے کی حالت تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے اسی وقت دعا مانگی کہ جو پروردگار بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ بغیر موسم کے بڑھاپے کی حالت میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے رب سے مانگی ہے
بغیر موسم کے پھل دیکھ کر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آپ کو اولاد دی جائے گی، اور پھر اس کی نشانی بھی بتائی کہ نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک کسی انسان سے بات نہیں کر پائیں گی۔ آپ زبان سے اللہ کا نام لیں گے تو آپ کی زبان کام کرے گی، آپ کتاب کی تلاوت کریں گے آپ کی زبان کام کرے گی، آپ تسبیحات پڑھیں گے آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہوں گے، لیکن کسی انسان سے آپ بغیر ذکر کے بات کرنا چاہیں گے تو آپ کی زبان کام کرنا بند کر دے گی، اور 3 دن تک یہ حالت رہے گی، سمجھ جانا تمہارے گھر میں پاکیزہ اولاد آنے والی ہے۔ چنانچہ پھر یہی حالات آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد دی، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے یحییٰ خود رکھا ہے۔ یحییٰ کے معنی آتے ہیں زندہ، تو اللہ تعالیٰ نے نام رکھنے میں اشارہ کر دیا کہ آپ کو اولاد بھی دی جائے گی، اور پھر وہ اولاد زندہ بھی رہے گی، باقی بھی رہے گی۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں، آپ پر جوانی آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ مضبوطی کے ساتھ کتاب کو پکڑو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور پھر آگے بہت سی صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال آپ اندازہ لگائیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جن کو سب سے بڑا مقام حاصل ہوتا ہے، اور نبی اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ مقام اور منصب پر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پیغمبروں سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں ہوتا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، بڑے بڑے فرشتے کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ عظمت والی اگر کوئی ذات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد، تو پیغمبروں کی ذات گرامی ہے۔ تو اعلیٰ منصب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، سب سے بڑی نعمت نبوت دی ہے، اس کے باوجود بھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے رب سے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس انسان کو اولاد دی جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے اوپر مبذول ہونا اور نزول ہونا خیال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش میں اور زیادہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ نعمت دیتے ہیں اولاد، اس کے فرائض بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عائد کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور وہ آگ ایسی ہوگی جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسانوں کو بھی سزا دینے کے لیے ڈالا جائے گا، اور چونکہ دنیا میں پتھروں کی پرستش کی جاتی ہے، ان لوگوں کو ذہنی سزا دینے کے لیے ان کے معبود جو پتھروں کی شکل میں ہیں انہیں بھی ڈالا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ اس آگ پر، اس جہنم پر ایسے فرشتے ہیں جو سخت مزاج بھی ہیں اور سختی برتنے والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اس کی بجا پوری کرنے والے ہیں۔ تو ایسی آگ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین فرمایا ہے، اس آگ سے اللہ تعالیٰ جس طرح بندے کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو۔ تو آدمی کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، میں قربانی بھی کرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہوں، اور اپنے اولاد کی پرواہ نہ کرے، یہ آدمی کے نیک ہونے کی علامت نہیں ہے، اور اس آدمی کو آپ اپنے ذمے سے فرائض کو ادا کرنے والا نہیں کہہ سکتے۔
اسی لیے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی ذات کی ذمہ داری ڈالی ہے، اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہر انسان کے ذمہ عائد کی گئی ہے۔ اب خالص یہ کہہ دینا کہ مجھے اپنی فکر ہے یا صرف بہانہ کر لینا کہ میں نے اپنی اولاد کو سمجھایا ہے، وہ کافی نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا ذکر کیا ہے، اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب اس لفظ سے آگ سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ صرف یہ کہہ دینا کہ اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو اور مسجد آگے، یہ کافی ہو جائے گا؟ صرف سحری میں ایک آواز لگا دینا کہ کھڑے ہو جاؤ، سحری کھا لو، روزہ رکھنا ہے، اور پھر وہ سوتا رہے، آگے اس کی کوئی فکر نہ ہو، صرف ایک آواز لگانے کو اپنی ذمہ داری کی ادائیگی سمجھ لینا، کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا ذکر کیا ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح بچاؤ جس طرح آگ سے بچایا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کریں، اولاد والے یہاں بیٹھے ہیں، اگر کسی جگہ پر آگ جل رہی ہو اور اس آگ میں آپ کا بچہ جانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو، تو آپ بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ اسے نصیحت نہیں کریں گے، بیٹا آگ میں مت جانا، اگر جاؤ گے تو جل جاؤ گے، اور بھائی اتنا کہہ کر کافی ہو جائے گا؟ وہ آگے بڑھتا رہے، آگ کی طرف جاتا رہے، اور آپ بیٹھے ہوئے اسے ایک مرتبہ سمجھا دیں اور آگے اس کے لیے کوئی فکر نہ کریں، تو یقین رکھیے آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ آپ اگر اسے صرف سمجھانے پر اکتفا کریں گے اور اسے گود میں لے کر اٹھائیں گے نہیں، تو وہ آگ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف کہنے پر اکتفا کیا جائے، بلکہ انسان دوڑ کر کے جاتا ہے اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر کے لاتا ہے تاکہ میرا بچہ آگ سے محفوظ رہے۔ تو دنیا کی آگ سے بچانے کی فکریں کی جاتی ہیں، لیکن آخرت کی آگ جو جہنم کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اس سے بچانے کے لیے اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا جس طرح ہم دنیاوی آگ سے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، کیا اسی طرح ہمیں فکر ہے کہ ہماری اولاد آخرت کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ ہرگز نہیں۔ چپل نہ ہو، اسے جوتے چپل پہنائے جاتے ہیں تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہے، اس کے قدم ایسی زمین پر نہ رکھے جائیں کہ اس کے قدم میں سوزش پیدا ہو جائے، آگ لگ جائے، آبلے پڑ جائیں، اور سردیوں میں مکمل طور پر اس کے جوتوں کا، کپڑوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو جیسا بھی موسم آتا ہے، ماں باپ اپنے بچے کے لیے اسی طرح کا انتظام کرتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت رہے، سردی سے محفوظ رہے، گرمی سے محفوظ رہے، اور برسات کے موسم میں وہ گرنے نہ پائے، اسے بہترین جوتے دلوائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ جہنم کے آگ میں جا رہا ہے، اور وہ قبر میں جانے کے بعد قبر اس کی آگ کا ایندھن بننے والی ہے، بڑے بڑے اژدہا اس پر مسلط ہونے والے ہیں، ان بڑے بڑے عذابات سے بچانے کی ہمارے لیے کوئی فکر نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی لائحہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ میں یہی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور ہر نبی کی فکر یہی رہی ہے، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم کیا کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر فرمایا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا اور آپ کی وفات کا جب وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنی اولاد کو اپنے ارد گرد جمع کیا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، اخیر وقت میں مرنے والا اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے، لیکن ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں؟ ہم اسے کاروبار کے بارے میں سمجھائیں گے کہ فلاں کے ساتھ معاملہ کرنا، اس کے ساتھ مت کرنا، یہ کاروبار اس طریقے سے کرنا ہے، اور میری وراثت کا فلاں حصہ فلاں کو دیا جائے گا، یہ حصہ فلاں کو دیا جائے گا، اتنی پراپرٹی فلاں کے نام ہوگی۔ دنیاوی اعتبار سے نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کو موت کے وقت جمع کر کے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹوں مجھے یہ بتاؤ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی سیرت۔
اللہ کے نبی کا کردار کہ اسے اپنی آخر وقت میں اپنی اولاد کی دنیا کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر ہے، اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کس ذات کی عبادت تمہیں کرنی ہے؟ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ آپ کی اولاد نے جواب دیا کہ ہم ایک خدا کی پرستش کریں گے جو معبود ہے حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو تنہا ایک معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اب انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کی اسی طرح فکر کرنی چاہیے اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی مکمل تدبیریں کرنی چاہیے، اور کوئی نہ کوئی لائحہ عمل ایسا ہونا چاہیے تاکہ وہ بچہ آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اور میدان محشر کی سختی سے، اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہے۔ خالص اپنے آپ نمازیں پڑھ لینا، خود روزے رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بندے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ خود نبی پاک علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ نبی پیغمبر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بات کے محکوم بنائے گئے ہیں اور آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیں۔ اور آیت کریمہ کا مفہوم دے کہ اللہ فرماتے ہیں یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہاں گھر والوں کو تاکید کا حکم دیا گیا ہے کہ تاکیدی انہیں حکم کیا جائے، اور اسی طرح وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز کے پابند رہو۔ تو پہلے اولاد کو نماز کا حکم کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اور خود نماز پڑھنے کا حکم بعد میں دیا گیا ہے کہ پہلے اولاد کو کہو اور پھر بعد میں نماز پڑھو۔ اب ہوتا کیا کہ خود نماز پڑھ لی ہے، اول وقت کے نمازی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں اولاد نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے کہہ دینا کافی نہیں ہے، اگر آپ کوشش کریں اور جو حق ہے کہنے کا اس طریقے پر اپنی ذمہ داری نبھائے تو آپ کی اولاد، آپ کے بیوی بچے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز کے پابند نہ ہو۔ آپ ایک مرتبہ گھر کے اندر قربانی دیں اور گھر میں یہ اعلان کر دیں کہ میں آج اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرے بیوی بچے نماز نہیں پڑھیں گے، تو کیا خیال ہے ایک بھی آپ کا بچہ اور بیوی ایسے نہیں ہوں گے جو نماز کے پابند نہ بن جائیں۔ لیکن سختی سے روکا کب جاتا ہے؟ انہیں تاکیدی حکم کہاں دیا جاتا ہے؟ ایک دن کا آپ ایسی قربانی دے دیں، انشاءاللہ وہ سب نماز کی پابندی کریں گے۔ آپ کو بھوکا وہ نہیں دیکھ سکتے، کتنی بھی نافرمان اولاد ہو وہ اپنے ماں باپ کو بھوکا دیکھے ایسا نہیں ہوتا، اور یہ نافرمانی اس وجہ سے ہے کہ ماں باپ کی جو اپنی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو نبھایا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ، اللہ کی سنت کیا ہے جو حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرتا ہے کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو جسے وہ راضی کرنے کی فکر کی ہے اور جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے، اسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ اب آج کے حالات کیا ہیں اور حدیث پاک کو دیکھو، اب آدمی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے اپنی اولاد کو راضی کرنے کے لیے، وہ جوا کھیل رہا ہے اولاد کو راضی کرنے کے لیے تاکہ ان کی دنیا سمجھ جائے، وہ سٹا لگا رہا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اسی طریقے سے دوسرے بہت سے کام ہیں، سود کا کاروبار ہے تاکہ میری اولاد کا کاروبار سمجھ جائے، ان کی دنیا سمجھ جائے، وہ اپنی اولاد کو راضی خوش کرنے کے لیے ان کے مکان اچھے ہوں، ان کا کاروبار اچھا ہو، ان کے پاس بہترین گاڑیاں ہوں، ان کو راضی کرنے کے لیے بندہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اب اسی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی مخلوق کو یعنی اولاد کو ماں باپ پر مسلط کر دیا ہے، اب وہ انہیں حکم دیتے رہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے کہ انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا گیا ہے۔
اس لیے ساری دنیا ناراض ہو جائے مگر بندے کا فرض یہ بنتا ہے کہ اللہ کی ذات ناراض نہ ہو۔ یہ ہے مسلمان کا کام۔ آپ اللہ کو راضی کریں، چاہے آپ کی اولاد کتنی بھی ناراض رہے تو یقین رکھیے یہ اولاد آپ کے سروں پر مسلط نہیں ہو سکتی، لیکن ہم انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں سر پر بٹھا دیتے ہیں کہ ماں باپ روتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہیں، روزانہ اتنے کیس اور اتنی شکایتیں رہتی ہیں کہ اچھا انسان باہر نکلنے پر شرمندہ ہوتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو اسے آر دلائی جاتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے اولاد کو راضی کرنے کی فکر کی ہے۔ بہرحال آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے یہاں زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہے جو اولاد والے ہیں، اور پھر زیادہ تر بھی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے ہیں، وہ اپنی اولاد جو کنارے پر کھڑی ہوئی ہے اور ارتداد کا عالم ہے، جن کے کلمہ یاد نہیں ہے، نماز یاد نہیں ہے، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا چاہیے، نماز میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، رکوع اور سجدہ کس طرح ادا کیا جائے گا، روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، زکوٰۃ کس طرح دی جائے گی، یہ عام جو مسائل ہیں اور عام جو باتیں دین اسلام کی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے یہ ہماری اولاد اور ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے۔ اگر آج فکر نہ کی تو آپ کو معلوم تقریباً 8 لاکھ بچیاں، 8 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی ایسی ہیں جو غیر مسلموں سے شادی کر کے مرتد ہو چکی ہیں۔ ہم کس گھمنڈ میں ہیں اور کس خیال میں ہیں، کہاں کھوئے اور ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ہماری بچیاں ہیں جو غیروں کے پاس گئی ہیں، اور کتنی 8 لاکھ کی تعداد ہے جو رجسٹروں میں آئی ہے، اور جن کا نام پتہ نہیں ہے، جو رجسٹروں میں اور تحقیق میں نہیں آئی ہے، ان کی تعداد کتنی ہوگی اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کہ ان کے یہاں ایمان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جب شروع میں بچے کو نرسری میں ایسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں بلی سکھایا جائے، کتا سکھایا جائے اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ سکھایا جائے، پھر ایمان ان کے دلوں کے اندر راسخ کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ مرتد نہیں ہوں گے یا وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ تربیت ہمیں ابتدا سے بچپن سے کرنی ہے، پہلے قرآن پڑھاؤ، اس کے بعد دنیاوی تعلیم دی جائے، اور جب تک بچے کا ایمان پختہ نہ ہو جائے اور قرآن ناظرہ نہ پڑھ لے اسے آگے کسی دوسری تعلیم کے لیے آگے نہ پڑھایا جائے، ورنہ اس کا ایمان آخرت اور دنیا سب خطرے کے اندر ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں آپ سبھی حضرات اور سوچیں، تفکر تدبر کریں، اور خالد کسی بات کو یا کسی بیان کو بیان نہ سمجھے۔ یہ بیان نہیں ہے، میرے دل کی کڑن ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے توجہ نہ دی، آپ یاد رکھیے اس کے نتائج بہت ہی برے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا